الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ درود و سلام بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، اس ماہ مکرم کے حوالے سے جہاں اس کی اور فضیلتیں ہیں وہیں پر قدرتی طور پر اس ماہ میں اولیاء اعظام رحمہم اللہ کے بے شمار اعراس کی تاریخیں ہیں. یعنی بہت سارے اللہ کے ولیوں کے عرس اس مہینے میں آتے ہیں. داتا سرکار حضرت خواجہ قبلہ پیر مہر علی گولڑوی، حضور اعلی حضرت محدث کبیر امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، دیگر بہت سارے اولیاء اعظام کے عرس اس ماہ مکرم میں ہیں. اور اس مہینے کے حوالے سے ہماری عوام کے ذہنوں میں عجیب عجیب قسم کے نظریات ہیں کہ اس مہینے کی جو پہلی 13 تاریخیں جن کو 13 تیزیاں کہتے ہیں جناب، یہ بڑی بھاری ہوتی ہیں اور ساری مصیبتیں آتی ہیں اور نہ جانے کتنی کتنی روایتیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں کتنی بلائیں اترتی ہیں. یہ سب توہم پرستی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی دور کبھی تعلق اور رشتہ نہیں ہے. اسی طرح کی توہم پرستی سے میرے رسول نے روکا. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، یہ نبیوں کے امام کا فرمان ہے، کسی عام بندے کا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار نے فرمایا، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر. نہ عدوہ ہے، نہ طیرہ ہے، نہ حامہ ہے، نہ سفر ہے. عدوہ کیا ہے؟ کہا یہ جو تمہارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کسی سے بیماری ہمیں لگ جائے گی، یہ غلط. بیماری لگانے والا اللہ ہے. چلو تمہیں تو بیماری لگی اس سے، وہ جو پہلے نمبر پہ جس کو لگی اس سے کہاں سے لگی؟ ہاں، یہ غلط ہے. ایز اے مسلم ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. جو ہوتا ہے وہ تقدیر الہیہ سے ہوتا ہے. یہ رسول کا فرمان ہے، لا عدوہ، کوئی عدوہ نہیں ہے کہ کسی سے کسی کو بیماری لگ جائے.
یہ تم لوگوں کے ڈھنچر بنے ہوئے ہیں. لا تیرا، کوئی بدحالی نہیں ہے کہ جب سے میں نے انگوٹھی پہنی ہے تب سے کاروبار ٹھیک ہو گیا، اور جب سے انگوٹھی پہنی ہے تب سے کاروبار خراب ہو گیا. جب سے میں اس مکان میں آیا ہوں میرا نقصان شروع ہو گئے، جب سے میں نے یہ کپڑے پہنے میرا رولا شروع ہو گئے، جب سے گاڑی لی ہے تب سے جناب میرے سارا سرمایہ ضائع. غلط، یہ غلط عقیدہ ہے. لا تیرا، اسلام نے کوئی بدفالی نہیں ہے. جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا اور مرضی سے ہوتا ہے. ولا ہاما، اور ہاما بھی نہیں ہے. ہاما کیا تھا؟ سابقہ زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے روح اس کی قبر سے نکل کر الو کی صورت میں آتی ہے، اور یہ الو جس کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے بس وہ سارے مر گئے. اور کیا یہی ہمارا آج کا نظریہ نہیں ہے کہ الو جس گھر میں آ گیا بس 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 آپ تیرے لیے خراب، کالی بلی رستہ کاٹ گئی رولا. ولا ہاما، یہ ہاما کوئی شے نہیں ہے. ولا سفر، اور سفر بھی کوئی شے نہیں ہے. سفر کے متعلق صوفیہ اور محدثین کی مختلف آراء ہیں. سفر کیا ہے؟ بعض کے نزدیک یہی ہے جو آج ہمارے ذہنوں میں پڑا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ آیا تو مصیبتیں اور بلائیں آ جاتی ہیں. نہیں، نہ دنوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، نہ مہینے کی وجہ سے آتی ہے، نہ ٹائم کی وجہ سے آتی ہے. جو مصیبت، جو پریشانی، جو غم، جو خوشیوں کا معاملہ ہے یہ فقط اور فقط من جانب اللہ ہوتا ہے. اس میں کسی مہینے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ اپنے اندر سے یہ چیز کو دور کیجئے. یہ کوئی 13 تیزیاں شیزیاں کوئی شے نہیں ہے. یہ ہندوؤں کا ایک دیا ہوا ذہن ہے آپ لوگوں کو، اور جو ہم کہیں سے سنتے ہیں، اور بالکل کے ڈھنچر پن سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر آ گئے. نہ جانے یہ کب نکلیں گے اور ہماری جان چھوٹے گی. اس لیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یا اتنا بڑا اجتماع، یا اسی لیے اللہ کا شکر ہے تو آپ سن کے جائیں اور اس کو گھروں تک اپنا یہ میسج پہنچائیں کہ سفر کے مہینے میں اللہ کا بنایا ہوا مہینہ، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جی جناب اس دن ہے اور یار اور جی اس دن رسول اللہ بیمار ہوئے تھے. جس دن بیمار ہوئے اس دن تو تم اتنا غم کرتے ہو، تو 8 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہوا اس دن تم جلوس منا رہے ہوتے ہو. نہیں سمجھ گیا آپ کو صاحب؟ اس لیے یہ کوئی عقیدہ نہیں رکھنا اپنے کہ یہ سفر آیا تو میری مصیبت آ گئی، یہ آیا یہ ایسا نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اونچا بولو، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. بس یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے. بات کر رہا تھا مائے سفر میں آراء سے بزرگان دین کی، اللہ والوں کا ذکر اور ان کے تذکار جمیلہ کا بیان کرنا اور سننا کرنا، یہ رب کا طریقہ اور رب کی سنت ہے. اور خود میرے رسول نے اپنے صحابہ کے سامنے سابقہ امتوں کے اولیاء کے تذکرے کیے. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر کئی آیتیں اور کئی سورتوں میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے. اس حوالے سے اہل اللہ کی محبتوں کا بیان یہ بھی ذکر الہیہ کا حصہ ہوتا ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. جہاں اور اللہ والوں کی عظمتیں اور شانیں ہیں، بزرگان دین ہیں، وہی ہم اہل سنت و جماعت کی ایک محسن شخصیت، عالم اسلام کا ایسا رہنما اور ایسی نابغہ روزگار شخصیت کہ جس کی مثال گزشتہ صدیوں میں نہیں ملتی ہے، اور دنیا حیران ہے کہ ایک وقت میں ایک انسان یا ڈاکٹر ہوتا ہے یا فلسفی ہوتا ہے یا سائنسدان ہوتا ہے یا وہ مفتی ہوتا ہے یا وہ محدث ہوتا ہے یا وہ محقق ہوتا ہے یا وہ سیاستدان ہوتا ہے یا وہ ریاضی دان ہوتا ہے یا وہ جفر و جمر کا ماہر ہوتا ہے، لیکن دنیا ششدر اور حیران ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ جو ایک ذات کے اندر سائنسدان بھی ہے، ریاضی دان بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، محقق بھی ہے، فقیہ بھی ہے، دانشور بھی ہے، سیاستدان بھی ہے. جس اینگل سے دیکھو، پیر بھی ہے، پیر
طریقت بھی ہے، شاعر بھی ہے، متکلم بھی ہے. اس کے علاوہ اگر اس کی اور حیثیات کو دیکھو، کاتب بھی ہے. ایک رات کے اندر 56 علوم اس کے اندر ہے، اور 56 علوم کا ماسٹر. زمانہ حیران ہے، یہ کہاں سے اللہ کا کرم ہندوستان کے مسلمانوں پہ آیا. میری مراد اس شخصیت سے حضور ماہی بدعت اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں چاہوں گا، ویسے تو اگر عنوانات قائم کیے جائیں تو امام احمد رضا اور قرآن فہمی یہ ایک عنوان ہے، امام احمد رضا اور فقہ، امام احمد رضا اور روحانیت، امام احمد رضا اور تجدید دین و اصلاح، امام احمد رضا اور دینی و سیاسی بصیرت، امام احمد رضا اور شعر و ادب، امام احمد رضا ایک مظلوم محقق، امام احمد رضا اور محبت، امام احمد رضا اور ادب و تعظیم، امام احمد رضا اور رد مرزائیت، امام احمد رضا اور مسئلہ تکفیر، امام احمد رضا اور عقائد و کلام. یہ درجنوں موضوعات ایسے ہیں کہ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شخصیت کے ساتھ ہم ان کو ملا کر ہم بیان کر سکتے ہیں. کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ہے امام احمد رضا کی کہ جس کو بندہ 1 گھنٹے میں سارا بیان کر دے. اس وقت، آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، اس وقت مفتی بھی ہے احمد رضا، پیر بھی ہے، امام بھی ہے، اتباع میں سے بہترین طبیب بھی ہے، لوگوں کی پنچایت بھی کرتا ہے، دور دور جا کے جھگڑے بھی مٹاتا ہے. اس وقت بیسر و سامانی کے عالم میں انگریز بھی مخالف، ہندو بھی مخالف، توجہ ہے نا، حکومت مخالف، انگریز مخالف، اوپر سے نجدی وہ مخالف، رافضی وہ مخالف، ہندو وہ مخالف، چکڑالوی وہ مخالف، مرزائی وہ مخالف. چاروں طرف سے تند و تیز حملوں کا مقابلہ بھی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود 548 کتابوں کا مصنف ہے. کتنی؟ جن میں سے ایک فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدیں ہیں، اور ایک جلد میں تقریباً 800 یا 900 صفحات ہیں. اندازہ لگا لیجئے کہ احمد رضا کون شخص تھے. اگر میں ان کے علوم اور فنون کو دیکھیں تو مولویوں کو جن فنوں کا پتہ ہی نہیں، نام ہی نہیں آتے ہیں، احمد رضا ان فنون میں کتابیں لکھ رہے ہیں. آئیے دیکھیے امام اہل سنت امام احمد رضا کی کیا خدمات ہیں. تفسیر میں 11 کتابیں، عقائد اور کلام 54 کتابیں، حدیث اور اصول حدیث 53 کتابیں، فقہ، اصول فقہ، تجوید 214 کتابیں، تنقیدات 40 کتابیں، تصوف و اخلاقیات پر 19 کتابیں، مناقب، فضائل، تاریخ، سیر 55 کتابیں، جفر، تکسیر، جس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ شے کیا ہوتی ہے لوگوں کو. احمد رضا بریلوی نے 11 کتابیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. جبر و مقابلہ 4 کتابیں، مثلث، لاگریتھم یہ جو آپ پڑھتے ہیں 8 کتابیں، نجوم، توقیت، حساب 22 کتابیں، ہیئت، ہندسہ، ریاضی 31 کتابیں، منطق و فلسفہ 6 کتابیں. ان علوم پر کل امام اہل سنت نے 548 کتابیں تصنیف فرمائی. آپ حساب لگا لیں، ایک ہوتا ہے ویسے پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے اس کا ماسٹر بن کے اس علوم کو، ان علوم کے اوپر تحریر کرنا، لکھنا. حساب لگاؤ کہ احمد رضا کون سی نابغہ روزگار شخصیت ہے. میں چاہیے تو یہ، ویسے تو ہم لوگوں کو افسوس یہ کہ اتنا ہی پتہ ہے کہ احمد رضا بریلوی کے بس ایک نعت ہے جی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور احمد رضا بریلوی کا سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
اور کچھ لوگوں کو اگر بہت پتا ہوا تو ہاں جی فتاوی رضویہ بھی ان کی کتاب ہے، اور اگر بہت زیادہ کچھ کی دو چار کو اور پتا چلا ہاں احکام شریعت بھی ان کی کتاب ہے، تھوڑا سا اور اگر کسی کو بہت زیادہ شوق چڑھ گیا تو دو چار پانچ کتابوں کے نام یاد آ گئے۔ حالانکہ سنیوں تمہارا وہ امام ہے جس نے 548 کتابیں لکھی، اور ایسی لکھی کہ اقبال جیسا بندہ جب ایک کتاب فتاوی رضویہ کو دیکھتا ہے تو حیران رہ کر سر پہ رکھ کے کہتا ہے اور لگتا ہے دوسرا ابو حنیفہ ہندوستان میں آ گیا۔ اپنے بھی کیا، بیگانے بھی کہتے ہیں کہ علم کی دنیا میں احمد رضا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور ویسے آج لوگوں نے امام اہل سنت امام احمد رضا کی شخصیت کو تکفیر کے حوالے سے ہائی لائٹ کی ہے۔ وہ دیکھو جی، احمد رضا نے شیعوں کو کافر کہا، احمد رضا نے بھابھیوں کو کافر کہا، احمد رضا نے مرزائیوں کو کافر کہا، احمد رضا نے چکڑالویوں کو کافر کہا، احمد رضا نے نجدیوں کو کافر کہا۔ اس نے تو جناب کفر کی مشین لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تجھے معلوم نہیں، ایک ہوتا ہے اپنا، ایک ہوتا ہے بیگانہ۔ بیگانوں کے سامنے کسی کے بارے میں جو بول لو مرضی یہ بولتے رہو، ان کو کوئی اثر نہیں، اور کسی اپنے کے سامنے کسی کا ذکر ہو نا اور اس کے بارے میں تنقیص ہو نا تو وہ بالکل تل ملائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ احمد رضا کا قصور یہ ہے کہ اس کا دل عشق و محبت مصطفیٰ سے منور تھا، اس کے دل میں جذبہ حب محمدی کے چراغ جل رہے تھے۔ اس لیے جب امام اہل سنت نے دیکھا کہ نجدیت اس طرف لوگوں کا ذہن بنا رہی ہے کہ معاذ اللہ نبی کا اتنا فائدہ بھی نہیں جتنا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے ڈنڈے کا، جیسے ابن عبد الوہاب نجدی نے نظریہ دیا کہ مجھے جتنا اس ڈنڈے کا فائدہ ہے اتنا مجھے محمد کا فائدہ نہیں، کیونکہ ڈنڈے سے تو معاذ اللہ میں کتا بھگا سکتا ہوں، محمد تو میرے اس کام بھی نہیں آتا۔ اس طرح کی باتیں اور تحریریں جب آئیں، اور اسی نجدی نے جس وقت اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ محمد عربی کا مزار سب سے بڑا بت ہے، اس کو گرانا واجب ہے، صحابہ اور اہل بیت کے مزارات بت ہیں، ان کو گرانا واجب ہے، اور جب اس کی ذریت یہاں پاکستان ہندوستان کے اندر آ کر شاہ اسماعیل دہلوی کی صورت میں انہوں نے کام شروع کیا اور اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ نبی کا خیال گدھے سے برا ہے، معاذ اللہ حضور کے علم کو جانوروں سے کم تر قرار دیا گیا، معاذ اللہ اپنی تحریروں کے اندر نبی کریم کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا، میرے مصطفیٰ جیسا بننے کی کوشش کی گئی، معاذ اللہ رسول اللہ کے علم سے شیطان کا علم زیادہ قرار دیا گیا۔ ایسے میں اگر کوئی بیگانہ ہوتا تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا، پر احمد رضا مچل گئے، تڑپ گئے کہ مدنی آقا کی ذات تو وہ ہے جن کے بال کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے وہ مردود ہوتا ہے، جو ان کے کپڑوں کے عیب نکالے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور جو نبی کو جانوروں سے کمتر قرار دے وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے احمد رضا کے فتوے حقیقت پہ مبنی تھے، انتہا پسندی نہیں تھی، وہاں پر ذات پرستی نہیں تھی، وہاں پر دولت پرستی نہیں تھی۔ احمد رضا نے اگر رافضی کے کفر کا فتویٰ دیا تو اس لیے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو گالیاں دی تھی، مرزائیت کے کفر کا فتویٰ دیا تو اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کے بعد ایک اور نبی کو مانا تھا، اگر انہوں نے نجدیت و وہابیت کے خلاف فتویٰ دیا تو اس لیے کہ انہوں نے میرے رسول کے علم کو جانوروں کے علم سے کم قرار دیا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ عاشق کا کام کیا دفاع محمد ہے یا نہیں ہے؟ دشمن کو بھی ماننا پڑا۔ اشد العذاب مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب ان کے شیخ الہند ہیں، ان سے مرزائیوں نے سوال کیا، اوئے تم ہمارے خلاف کتابیں لکھ رہے ہو، احمد رضا نے تو تم پہ بھی کفر کا فتویٰ دیا ہے، لہذا پہلے اپنا دفاع کرو۔ اب جملہ سننا محمود الحسن صاحب کا، کہتے ہیں احمد رضا نے جس وجہ سے ہمیں کافر کہا ہے نا وہ ہمیں گستاخ سمجھ کے کہا ہے، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتا خود کافر ہو جاتا۔ توجہ ہے، کیا بات ہے یار، جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یعنی احمد رضا نے خود ساختہ فتوے نہیں دیے، آپ کو شاید یہ بھی پتا نہیں ہے
جب اس طرح کی گستاخانہ عبارات لکھی گئیں تو امام اہل سنت وہ ساری عبارتیں لکھنے والوں کی طرف انہوں نے 10 خط لکھے. وہ ظالموں کیا لکھ دیے تم نے؟ نبی کے علم کو جانوروں سے کم کر دیا. اوے حضور اکرم فخر دو عالم کے میلاد کو تم نے جنم بھومی قرار دیا ہندوؤں کی. اور تم نے کیا کہا ہے کہ اردو محمد عربی نے آ کر دیوبند میں سیکھی ہے. یہ اس طرح کی باتیں کیوں کی ہیں؟ تم نے اس کا جواب دو. جب آگے سے کچھ جواب نہ ملا تو آپ نے خود فتویٰ نہیں لگایا, آپ چلے گئے حرمین. اس وقت حرمین 33 مفتیوں نے اور ہندوستان بھر کے 268 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اس طرح کی باتیں لکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اکیلے احمد رضا بریلوی کو کیوں لتاڑتے ہو کہ انہوں نے تکفیر کی مشین لگائی تھی؟ اگر یہ اعتراض ہے تو 33 علماء حرمین پہ, 33 بلکہ کل 36 بعد میں معاملہ. 33 علماء حرمین, 33 مفتی, 268 مفتی ہندوستان کے, ان سارے مفتیوں کے فتوے میں احمد رضا نے یہ کام ضرور کیا کہ انہوں نے فتویٰ اٹھا کے ان کے سامنے پیش کیا کہ جناب بتائیے اس طرح کا معاملہ کیسا ہوگا. تو صاحب احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کو صرف تکفیر کے حوالے سے یہ سامنے رکھنا, یہ میں سمجھتا ہوں بددیانتی ہے اور ظلم ہے. آئیے میں ایک عنوان آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ احمد رضا کس پائے کا بندہ تھا. آئیے تو آج کا میرا ٹاپک ہے امام احمد رضا اور قرآن فہمی. سارے علوم اور فنون کا مرکز و منبع قرآن ہے. یہ صرف نحو منطق فلسفہ حدیث اصول حدیث فقہ اصول فقہ یہ سارے علوم اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ قرآن سمجھ آ جائے اور روح قرآن کو بندہ سمجھے, قرآن کی ترجمانی کر سکے. لیکن افسوس لوگوں نے قرآن فہمی کے نام پر ایسے ہچکولے کھائے اور ان کی کشتیاں ایسے بھمر میں جا کے پھنستی ہیں کہ آج صدی سے زیادہ وقت ہو گیا ہے, 1.5 صدی ہونے لگی ہے, آج تک اس بھمر سے نکل نہیں سکی ان کی کشتیاں. لیکن ان کی ذریت خام خواہ جناب ان کا دفاع کر رہی ہے. میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات, قرآن عربی زبان میں ہے اور عربی فصیح و بلیغ زبان ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ. عربی کا ایک لفظ اس کے درجنوں معنی آتے ہیں, مترادفات ہوں یا مشترکات ہوں, جس حوالے سے دیکھو قرآن کے جو لفظ ہیں عربی کے ایک ایک لفظ کا کئی معنی آتے ہیں. اب جب قرآن کا معنی بندہ بیان کرتا ہے نا تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ میں یہاں پر لفظ کا وہ معنی بیان کروں جو اللہ, رسول, فرشتوں, نبیوں, ولیوں کی شان کے لائق ہے, جو قرآن کے مفاہیم اور مطالب کی رہنمائی کر رہا ہے وہ لفظ استعمال کرنا. یہ نہیں جو منہ میں آیا بندے نے کر دیا. مثلا انگلش میں ڈیئر کا کیا معنی ہے؟ پیارا. اور کیا معنی ہے؟ بولو نا, اے ہن تسی انگریزیاں پڑھانا لے لوگوں. ہرن, چلو جی 2 ہی معنی لیتے ہیں. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ڈیئر آیا تھا, میں نے اس کے آگے گھاس ڈالی, تو اب ایک آدمی ایسا ہے جس کو ڈیئر کا یہی مطلب پتہ ہے پیارا, وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیسا عجیب بندہ ہے اپنے دوستوں کے آگے گھاس ڈالتا ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو سمجھ نہیں آئی بھئی. جس کو صرف ڈیئر کا ایک ہی معنی پتہ ہے, کون سا والا؟ پیارا. تو اس نے تو معنی یہی کرنا ہے کہ پیارے ادھر آؤ تمہارے آگے گھاس ڈالوں. سمجھ آئیے؟ بتاؤ یار یہ اس کہنے والے کے کلام کی نمائندگی ہے؟ حالانکہ اس نے تو ڈیئر لفظ ضرور بولا لیکن اس کی مراد ہرن تھی, کیونکہ یہاں عقل ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں گھاس بندوں کے آگے, دوستوں کے آگے نہیں ڈالی جاتی, ہرن کے آگے ڈالی جاتی. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا. اسی طرح قرآن مجید میں عربک یوز ہے, عربک ورڈز ہیں, عربی کے جملے ہیں, عربی کے لفظ ہیں, تو ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں.
यहां कुरान फहमी का पता चलता है कि उस अरबी को उर्दू में ढालने वाला, उसका दिमाग कितना वसी है, उसको उन लफ्जों के कितने माने आते हैं, उसका जहन कहां तक कुरान की तर्जमानी करने के लिए वसी है। यहां आकर अगर हम अहमद रजा बरेलवी के उलूम का हम अगर उनका जो है ना देखते हैं, उसको नजर डालते हैं उस पे, तो रब्बे काबा की कसम इल्म की दुनिया का एक समुंदर बहता हुआ नजर आता है इमाम अहमद रजा। और ये मैंने वैसे दावा नहीं किया, आपके सामने इस दावे पर दलाइल के तौर पर मैं चंद चीजें आपके सामने रख रहा हूं कि अहमद रजा बरेलवी को कुरान कितना आता था। और ये इतना सादा सा मेरा उन्वान है कि मेरी कैसेट आप रख के घर में बैठ के मेरी बातों को चेक भी कर सकते हैं। और ये कोई ऐसा महंगा सौदा है नहीं कि जो किसी को कहीं से मुयस्सर ना आए। आपके घरों में कुरान मजीद के कई तराजम पड़े हुए हैं, और अगर और कोई ना भी हो तो जो सऊदीया से मुफ्त कुरान का तर्जुमा मिलता है, जो बड़े शौक से जनाब हाजी सबान आप लेके आते हैं और खुद भी उसको घर में रखते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और जनाब आप अपने रिश्तेदारों को भी गिफ्ट पेश करते हैं बड़ा ऊपर कागज चढ़ा के। आओ जरा मैं दिखाता हूं कि ये इतनी सऊदीया की हुकूमत कितनी हमदर्द आ गई हमारी कि 500 1,000 रुपए का नुस्खा आते हुए लाखों लोगों को वो मुफ्त में देते हैं। हमारे लोग कहते हैं सऊदीया वाले अगर वो इतने हमारे हमदर्द होते हैं ना तो आते हुए हमारे बच्चों के लिए हमें टाफियां खरीद के देते हैं, हमारे और कोई चीज देते हैं। शायद आपको पता नहीं है कि इसके अंदर हिकमत क्या है। दरअसल वो जो तर्जुमा और तफसीर आते हुए आप लोगों को देते हैं, उसमें माअज़ल्लाह अकायदे अहले सुन्नत की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उस तफसीर के अंदर कुरान के मफाहिम और मतालिब का मजाक उड़ाया गया है, नबी अकरम और अल्लाह के नबियों और वलियों की तौहीन की गई है। और मैं दलाइल दूंगा, मैं दलाइल दूंगा, घर में जाके चेक करना, अगर ना मिले तो मेरा गरेबान पकड़ लेना, और अगर मुयस्सर आए तो फिर इतना ख्याल करना कि कम अज कम बंदा मुफ्त की जेर मिले तो उसको हलक से नीचे नहीं उतारा करता। अगर कोई कहे खैर है यार 1000 रुपए की जेर है खा ले, 1000 रुपये आखिर वो कहेगा 1000 रुपए की जेर है, मेरी जान की कीमत तो लगा, तेरा तुझे 1000 रुपया अच्छा लगता है, मेरी जान का पता नहीं है ये कितनी कीमती है। और अगर जान कीमती है तो एक मोमिन आदमी को जान से ज्यादा अपना ईमान कीमती होता है। वो ये नहीं देखता कि ये मुझे मुफ्त का मिला है, ये कीमत का मिला है, वो तो अपने ईमान की हिफाजत करता है। आइए सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जमा अगर आप लोग देखें महमूदुल हसन साहब के कुरान पाक जो तर्जमा है उस पे तो लिखा हुआ है शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अब्दुल कादर शाह अब्दुल कादर का तर्जमा देखें तो लिखा हुआ है शुरू अल्लाह निहायत रहम करने वाले बार बार रहम वाले के नाम से। और इसी तरह थानवी साहब का तर्जमा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम वाले हैं। मौदूदी साहब का तर्जमा पढ़े यही तर्जमा मिलेगा। जितने उर्दू के तर्जमे वो जो सऊदीया वाली है ना उसमें भी यही मिलेगा। अब जरा देखते हैं कि अहमद रजा का ज़हन कहां गया है। आपने तर्जमा किया शुरू करता हूं नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू कहा। अल्लाह के बंदे बिस्मिल्लाह का मतलब यह है कि सबसे पहले अल्लाह का नाम जुबान पे आए। तो ये तर्जमा भी तो काम है ना, इसमें पहले अपनी बात ना करके मैं शुरू करता हूं अल्लाह का नाम बाद में ले, बल्कि यह कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यह है इमाम अहमद रजा का इल्म और कुरान फहमी। आगे बढ़िए, सूरह फातिहा की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। महमूदुल हसन देवबंदी साहब का तर्जमा है बतला हमको सीधी राह। थानवी साहब ने तर्जमा किया बतलाइए हमको रास्ता सीधा। मौदूदी साहब ने तर्जमा किया हमें सीधी राह दिखा। शारफुद्दीन ने तर्जमा किया दिखा हमको राह सीधी। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने ये राह तो काफरों को भी दिखाई है। हुदल लिन्नास, ये कुरान तमाम मुसलमानों काफरों सबके लिए हिदायत है। तो बाबा रब ने नहीं दिखाई रहा कि इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा,
میرا یہ جناب رستہ جو ہے یہ میرا سیدھا رستہ ہے، یہ تو اللہ نے پہلے دکھایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں احمد رضا تم کیا کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا دکھایا تو اس نے کافروں کو بھی، یہ مسئلہ دکھانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ یہاں ترجمہ ہونا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ دکھا نہیں، سیدھی راہ چلا۔ یہ ہے قرآن کی روح، یہ ہے قرآن فہمی۔ آگے بڑھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ کیا مولانا تھانوی صاحب نے، چال بازی کرتے ہیں یہ اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، یہ منافقوں کے بارے میں نا آیت کہ یہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ اچھا جی، شرف الدین نے ترجمہ کیا فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والے لوگوں کو۔ توجہ ہے؟ اچھا، تیسرا ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ مودودی صاحب کا ترجمہ، اور اللہ اور ایمان لانے والوں سے یہ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اب آپ کا ذہن وہاں نہیں پہنچا جہاں احمد رضا کا ذہن پہنچا تھا۔ کہتے ہیں نا فلانے نے اس کو دھوکے سے مار ڈالا۔ کس سے مارا؟ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ یہاں چھپ کے کھڑا ہوا تھا، اس کو کہا جی بسم اللہ بسم اللہ، اس کو اندر لے کے گیا، اس کو جا کر کھانے میں زہر ملا کے دے دیا، تو یہ کیا کہا جائے گا؟ اس کو کیا کیا؟ تو دھوکہ اس بندے کو لگایا جا سکتا ہے جس کو پتہ نہ ہو بیچارے کو۔ تو بتاؤ یار اللہ کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، تو انہوں نے ترجمہ کیا، سارے مترجمین نے، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، دھوکہ دیتے ہیں، یہ تو ترجمہ ہی غلط ہے۔ اے احمد رضا تم بولو ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دے تو نہیں سکتے پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ ہاں، یہ ہے قرآن فہمی، یہ ہے قرآن کی روح کو سمجھنا۔ آگے بڑھیے، اسی سورہ بقرہ اس کی آیت ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15۔ سر سید احمد خان نے ترجمہ کیا، اللہ ان منافقوں سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ مرزا حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا، اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ محمود الحسن دیوبندی نے ترجمہ کیا، اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے۔ وحید الزمان وہابی صاحب کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے، ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے۔ اب ذرا خود غور کرو، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ نہ وہ ہنسی کرے، نہ وہ ٹھٹھا کرے، نہ وہ مذاق کرے، نہ وہ دغا کرے، نہ وہ دھوکہ دے، کیونکہ اللہ وہ ہے جو نہ عیب اس میں گئے۔ اور ارے آج اگر کوئی بڑا علم والا کسی سے ہنسی مذاق کرے، لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی ان کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھے مذاقیں کرنا شروع کر دیں۔ تو جب ایک عام عالم کے لیے یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا یہ روا نہیں ہے تو اللہ کے لیے یہ کہنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ اے احمد رضا آپ ترجمہ فرمائے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا، اللہ اکبر، غور سے سننا، آپ نے ترجمہ کیا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ ٹھٹھے مذاق نہیں کرتا، وہ جیسے اس کی شان کے لائق وہ ان سے کیا کرتا ہے؟ استہزاء فرماتا ہے۔ ترجمہ وہ نہیں کیا کہ جس میں الوہیت کے مقام اور تقدیس کا نقص لازم آئے۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیے، سورہ بڑی عام بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 121، آپ حیران ہوں گے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، غور نال سنے ہوں۔ اس میں وہ جو سودیہ والی تفسیر ہے نا جو آپ کو مفت کی ملتی ہے، بسم اللہ، اس کا ترجمہ ہے
آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بہک گیا. یہ ترجمہ کیے کس نے؟ محمد جوناگڑھی نے. وہ جو سعودیہ والی آپ کو ملتی ہے ماشاءاللہ مفت والی, کیا لکھا؟ آدم نے نافرمانی کی پس وہ بہک گیا. آدم نے نافرمانی کی وہ بہک گیا. آئے ہائے. عاشق الہی دیوبندی صاحب نے ترجمہ کیا آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پس گمراہ ہوا. مجھے بتاؤ یہ جو ترجمے جن میں نبی کے لیے نافرمان کا لفظ, نبی کے لیے بھٹکنے کا لفظ, نبی کے لیے بہکنے کا لفظ, نبی کے لیے گمراہ کا لفظ ہے, یہ ماشاءاللہ آپ کا ایمان سلامت رکھیں گے نا. جب آپ کے بچے پڑھیں گے, اگر وہ ان کو تو لمبے چوڑے مسئلے کا نہیں پتا, اگر وہ اتنا ہی پڑھیں کہ وہ خیر ہے جی آدم نے نافرمانی کی, اگر ہم نے کر دی تو کون سا جرم ہو گیا, تو کیا یہ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے قرآن سے, یا الٹے آپ کے ان غلط ترجموں کی وجہ سے آپ کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں؟ اے احمد رضا اب تم ترجمہ کرو. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے ترجمہ کنز الایمان شریف کے اندر ترجمہ کیا آدم سے لغزش ہوئی اور جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی. یار کہاں بھٹکنا, گمراہ ہونا, نافرمانی کرنا, اور یہ ہے مقام نبوت کے مطابق. لغزش ہوئی آدم سے اور جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی. یہ ہے ترجمہ مقام نبوت کے مطابق. آگے آئیے, قرآن مجید کے اندر سورہ بڑا اہم حوالہ ہے, اس کو ذہن میں رکھنا, سورہ آل عمران آیت نمبر 54, مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ترجمہ کیا اور مکر کیا ان کافروں نے, اور مکر کیا اللہ نے, اور اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے, اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے. شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا اور مکر کیا انہوں نے یعنی کافروں نے, اور مکر کیا اللہ نے, اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. اور گال سنو کو کڑی مکر کرے تو سیانے مکری ہو گئی ہے. اے کوئی طالب علم مکر کرے کہتے ہیں بڑا مکرا ہے, طنز کرتے ہیں کہتے ہیں مکرا نہ بنا کر ہیں. یار حیرت کی بات ہے, ایسا لفظ خدا کے لیے. اگر کوئی ہندو جسے عربی کا پتہ نہیں یہی شاہ عبد القادر کا ترجمہ اٹھا کر آپ کے سامنے ٹکرا جائے, وہ آپ کو کہے یا تم فریبی خدا کا کلمہ پڑھتے ہو, وہ آپ سے اتنا کہے کہ تمہارا خدا تو فریبی ہے. بھائی مجھے کچھ نہیں کہنا, دیکھ تیرے قرآن نے لکھا ہوا ہے. اب یہ قرآن نے نہیں لکھا, یہ اس مولوی کے غلط ترجمہ نے یہ معنی لیا ہے. اللہ نہ فریب کرتا ہے, اللہ نہ مکر کرتا ہے. اے احمد رضا تم ترجمہ کرو. امام اہل سنت امام احمد رضا نے ترجمہ کیا رحمہ اللہ تعالی, آپ نے ترجمہ کیا مکروا ومکر اللہ, ان کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی ہے, اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. یہ ترجمہ ہے. اللہ اکبر. آگے اسی طرح سورہ انفال یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین, وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے, اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. یہی ترجمے کیے انصاروں نے, اور اعلی حضرت نے یہاں بھی ترجمہ کیا یمکرون, انہوں نے مکر کیا ہے, وہ مکر کرتے ہیں. ویمکر اللہ, اللہ ان کے مکر کے مقابلے میں خفیہ تدبیر فرماتا ہے. یہ ترجمہ ہے. اور اگلی آیت ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ, یہ حواری بولے کہ ہم انصار اللہ ہیں. اس کا ترجمہ کیا محمود الحسن دیوبندی صاحب نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی. کس کی مدد کرنے والے؟ اللہ کی. لو جناب, بندیاں دی مدد دا تے عقیدہ کوئی نہیں, اللہ دی مدد پہ آ گیا. ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی. مودودی صاحب کا ترجمہ کی ہے ہم اللہ کے مددگار ہیں. عبد الماجد دریابادی صاحب کا ترجمہ ہے ہم ہیں اللہ کے مددگار. شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے ہم ہیں مدد دینے والے اللہ کے. احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے ترجمہ کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں.
اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ہے قرآن فہمی. تو میرا ٹاپک تھا نا امام احمد رضا اور قرآن فہمی. یہ ہے قرآن فہمی امام احمد رضا کی. آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 140. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہر شے کو جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کون دھوکے باز ہے, اس کو پتہ ہے کون نیک ہے, کون بد ہے, کون مومن ہے, کون کافر ہے, کون دلیر ہے, کون بزدل ہے, کون مجاہد ہے, کون غازی ہے, کون بھگوڑا ہے, کون کیا ہے, کہ اس کو پتہ ہے. یہ عقیدہ ہے نا سب کا. اس کو کب سے پتہ ہے؟ ازل سے. آیت نمبر 140 سورہ آل عمران اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. عبد الماجد دریابادی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے. جان لے. تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیں. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا اس واسطے کہ معلوم کرے جن کو ایمان ہے اللہ. یہ ترجمہ شان الیت کے مطابق نہیں ہے, اس لیے کہ جان لے, تاکہ جان لے. اللہ کی یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ جان لے, کیونکہ وہ ازل سے جانتا ہے. یہ جان لے یہ بندوں کے لیے, یہ علم کشفی کے اوپر دلالت کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا فرمایا جانتا تو اللہ ہے ایمان والوں کو. یہ غزوہ احد کے معاملے پر اللہ کریم نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ اللہ پہچان کروا دے ایمان والوں کی. جان لے نہیں, اللہ پہچان کرا دے کس کی؟ ایمان والوں کی. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 142 سے بڑا عجیب ترجمے لوگوں یہاں غور کرنا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. عبد الماجد دریابادی صاحب نے ترجمہ کیا ابھی اللہ نے تو تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں ہے جنہوں نے جہاد کی, اور صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانا. غور ہے آپ کا. اللہ نے تم میں سے مجاہدوں کو تو ابھی جانا ہی نہیں ہے. فتح محمد جلندری صاحب نے ترجمہ کیا حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم نہیں کیا, اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا اور ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے جو لڑنے والے تم میں, اور معلوم کرے ثابت رہنے والے. یار کیا معاذ اللہ, اللہ نے اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون مجاہد ہیں اور کون جناب صبر والے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا فرمایا اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان لیا ہی نہیں ہے, اور نہ صبر کرنے والوں کی آزمائش کی ہے. یہ ترجمہ کہاں یہ کہ اللہ جان لے, ابھی جانا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ سمو معاذ اللہ, کیا اللہ نے ابھی تک نہیں جانا ہوا کہ جنگ احد میں صبر والے کون ہیں, غازی کون ہیں, مجاہد کون ہیں, کون لڑنے والے, کون بھاگنے والے, کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ ترجمہ کرنا آپ بتاؤ ایمان والوں ذرا سوچو کہ کیا یہ ترجمہ مناسب بنتا تھا؟ اللہ اکبر. اور آگے ترجمہ ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ سورہ انعام آیت نمبر 114 ہے. اس کا ترجمہ کیا رفیع الدین فتح محمد جلندری صاحب نے کہ تم ہرگز اے نبی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. کس نے ترجمہ کیا؟ فتح محمد نے. کیا اے نبی تم ہرگز شک والوں میں سے. محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا تم مت ہونا شک کرنے والوں میں سے. اشعری تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہونا. شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا پس مت ہو شک لانے والوں سے. اب یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ مخاطب بنایا کس کو؟ رسول اللہ کو, کہ نبی تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. اور یار نبی بھی شک کرنے والا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا اے سننے والے تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. نبی مخاطب نہیں ہے یہاں, ہم تم قرآن سننے والے ہم مخاطب ہیں اس قرآن کے کہ تم شک میں سے نہ ہونا, کیونکہ نبی کو جو نبوت ملتی ہے وہ مقام شک سے بالا تر ہو کر مقام یقین پہ فائز ہونے کے بعد اللہ اسے نبوت عطا فرماتا ہے.
تو جب مقام نبوت مانا اور نبی مان لیا تو ماننا پڑے گا جو اللہ کا نبی ہے وہ مقام شک پہ نہیں ہوتا، وہ مقام یقین پر فائز ہوتا ہے. اور مقام یقین والوں کو یہ کہنا کہ تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یہ روح قرآنی کے خلاف ہے. لیکن احمد رضا نے ترجمہ کر کے بتایا کہ قرآن اس طرح سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 79. بڑی عجیب، یہاں بھی عجیب سا معاملہ ہے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے نا کہ قیامت والے دن جب یہ جو کافر وغیرہ لوگ ہیں، جو ہوتا یہ تھا کہ جو مسلمان غریب مومنین جب جاتے تھے تو مذاق کرتے تھے، وہ جو کافر لوگ ہیں ان کو دیکھ کر ان کے لیے کوئی چیز لاتے، پھر مذاق کرتے، کہتے اے کنگلے یہ کگلے باغ، تو مذاق کرتے. اللہ کہتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. یہ کافر ان سے تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں ان سے. اور اللہ، میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا، سخر اللہ منہم، اس کا ترجمہ دیکھیں کیا کیے ان لوگوں نے. عبد الماجد عبادی صاحب نے ترجمہ کیا ان سے تمسخر کرتے ہیں، اللہ ان سے تمسخر کر رہے گا. مودودی صاحب نے ترجمہ کیا یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے. محمود حسن صاحب نے ترجمہ کیا پھر ان پر ٹھٹھے کرتے ہیں اور اللہ ان سے ٹھٹھے کرتا ہے. یار کیا اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ تمسخر کرے، مذاق اڑائے؟ معاذ اللہ وہ مسخریاں کرے. اللہ یہ اس شان والا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اور یہ ان سے مذاق کرتے ہیں، ان مومنوں سے، مجاہدوں سے، ان صحابہ سے. سخر اللہ منہم، اللہ ان کو ان کی مذاق اور ہنسی کی سزا دے گا. یہ ہے ترجمہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے. نسوا اللہ فنسیہم. اس کا ترجمہ کیے فتح محمد صاحب نے کہ یہ خدا کو بھول گئے، خدا ان کو بھول گیا. استغفر اللہ. ترجمہ سنیں ذرا. مودودی صاحب نے ترجمہ کیا یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں بھلا دیا. شرف الدین صاحب نے ترجمہ کیا بھول گئے اللہ کو، پس اللہ نے ان کو بھلا دیا. محمود الحسن صاحب نے بھی ترجمہ کیا پس یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ بھولنا، یہ چوکنا، یہ بندے کی شان ہے، اللہ کی شان نہیں ہے، یہ بندے کے اندر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا فَنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے. یہ ترجمہ. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ احمد رضا فاضل بریلوی کا ذہن قرآن فہمی میں کتنا وسیع تھا اور کہاں وہ بحر عمیق کے اندر معانی کے سمندر میں غوطہ زن رہتا تھا آپ کا دماغ اور ذہن. آگے بڑھیے. سورہ محمد آیت نمبر 19. اور مسلمانوں ذرا غور کرنا اس آیت پہ. یہ وہی جو آپ والے ہیں نا، وہ والا وَاسْتَغْفِرْ لِلذَّنبِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ. بخشش مانگو اپنے گناہوں کے لیے اور مومنین اور مومنات کے گناہوں کے لیے. یہ ترجمہ کیے شرف الدین نے. کیا ترجمہ کیا؟ اے نبی اپنے لیے بخشش مانگ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، اور ایمان والے مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش مانگ. شرف الدین صاحب نے ترجمہ کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو اے نبی. فتح محمد صاحب نے بھی ترجمہ کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور مومنین مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگ. مودودی صاحب نے ترجمہ کیا اپنے قصور کی معافی مانگو اے نبی اور مومن مردوں اور عورتوں کے قصور کی معافی مانگو. محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا اپنے گناہ کے واسطے مانگو معافی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے. تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا اپنی خطا کی معافی مانگتے رہو اور مومن مردوں اور عورتوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور میں آگے بڑھ کے آپ کو ایک چیز بھی عرض کروں گا. غور کرو، کیا نبی گناہ کرتا ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا ظالموں، اور تمہیں قرآن کا فہم نہیں آتا تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟
ترجمے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ۔ او لوگو یاد رکھو، اور نبی گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ نہ چھوٹا نہ بڑا۔ وجہ کیونکہ نبی کا ہر فعل ہمارے لیے سنت، تو اگر نبی گناہ کرے تو پھر اس کا گناہ بھی تو ہمارے لیے سنت ہوگی نا، پھر تو ہمیں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کہاں تک چلا جائے گا یہ معاملہ؟ نبی گناہ نہیں کرتا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا اے میرے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اپنے گناہوں کی نہیں، اپنے خاصوں اور عام مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ ہے ترجمہ، یہ ہے ترجمہ، اور یہ ہے قرآن فہمی۔ اور یہ آیت نمبر کون سی تھی میرا سننے والا؟ یہ آیت کا نمبر یاد رکھے، آیت نمبر 19 سورہ محمد، پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 19، جس میں نبی کو گناہگار لکھا گیا۔ اور پھر آیت 2 سورہ فتح 26واں پارہ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس کا ترجمہ کیا فتح محمد جلندری صاحب نے کہ تاکہ خدا محمد تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔ اور شرف الدین صاحب نے ترجمہ کیا بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں سے تیرے اور پچھلے گناہوں سے تیرے۔ محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پچھلے ہوں گے تیرے گناہ۔ شاہ عبد القادر نے بھی یہی ترجمہ کیا، اور اللہ تعالیٰ تاکہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او اللہ کے بندو، او نبی کے خطائیں اور گناہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، یہ لام بیچ میں سے گول کر گئے تھے نا، تاکہ اس وجہ سے ان کو معنی سمجھ نہیں ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرا سونا مدنی، تاکہ اللہ تیرے صدقے تیرے اگلوں کے گناہ بھی بخشے، تیرے پچھلوں کے گناہ بھی بخشے۔ یہ ہے ترجمہ، اور یہ ہے قرآن فہمی۔ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن فہمی یہ ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا حقیقت پر مبنی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ 1.5 سال ہوئے یا غالباً سال سوا سال ہوئے، یہاں ایک آپ بہت سارے دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ 5-6 عیسائیوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اخبار میں خبر چھپی، اور اسلام آباد کا نام نہیں لیتا ہے کہ اخبار کا ایک سب ایڈیٹر ہے، وہ عیسائی لڑکا تھا، بڑا اس کا مطالعہ تھا تقابل کا، وہ میرے پاس آ گیا۔ پہلے اس نے ٹائم لیا جی کہ میں آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں، آپ ذرا مجھے ٹائم دیں۔ میں نے کہا بسم اللہ آ جاؤ۔ ہم لوگ بیٹھ گئے، اندر لائبریری میں بیٹھا، میرے ساتھ اور 2-4-5 لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اب اس لڑکے نے قرآن پاک ایسے اس نے نظر ڈالی، تو یہی والے جو ہیں نا ترجمے، چونکہ میرے پاس سارے ترجمے تو پڑھے، اس نے ایک ترجمہ نیچے اٹھا کر اس کو ہاتھ میں ایسے پکڑ کے رکھا، اور کہنے لگا جی مولانا صاحب بات یہ، ذرا مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ بولیں۔ کہنے لگا جی یہ بتائیں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو مجرم تھا پھر اس کو معافی مل گئی، اور ایک آدمی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی جرم کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ان دونوں میں سے بتائیں کون افضل ہے؟ میں نے کہا یار ظاہر ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں وہ افضل ہے۔ کہنے لگا وہ افضل ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل افضل ہے۔ کہنے لگا تو پھر آپ مسلمان کیوں ہیں، آپ عیسائی ہوں؟ میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا جناب آپ پہلے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ میں نے کہا روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول۔ کہا ان سے کبھی لائف میں کوئی گناہ سنا؟ میں نے کہا استغفر اللہ، کبھی نہیں ہوا۔ کہنے لگا نہیں ہوا نا؟ میں نے کہا نہیں ہوا یار، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ کہنے لگا مولانا پھر آپ کے نبی سے تو گناہ ہوئے ہیں، اللہ نے ان گناہوں کو بخشا ہے، اور ہمارے نبی سے تو آپ کا قرآن بھی کہتا ہے گناہ نہیں ہوئے، تو پھر آپ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں، عیسیٰ کو آپ مانیں، محمد کو۔ میں نے کہا ظالم چپ کر، کیسے نبی نے گناہ کیے؟
साहब मुझे ना कहें आपके कुरान में लिखा हुआ है। मैंने कहा तेरा दिमाग ठीक है, कुरान में किधर लिखा हुआ है कि जनाब नबी ने गुनाह किए? उसने निकाला तर्जमा यही जो अभी मैंने पढ़े तर्जमे, कहने लगा ये क्या लिखा हुआ है, ए नबी ताकि अगले गुनाह भी तेरे अल्लाह बख्शे और पिछले भी बख्शे। और देखो सूरह मोहम्मद में लिखा है कि ए नबी अल्लाह ने तू अपने गुनाहों की बख्शिश मांग, और गुनाह थे तो अल्लाह बख्शिश मंगवा रहा है ना, और अल्लाह ने जो बख्शे गुनाह थे तो बख्शे ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि माज़अल्लाह, कि इसका मतलब तो ये हुआ कि माज़अल्लाह, ये उसकी बात का मैं माज़अल्लाह कर रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाह हुए और हमारे नबी के तो गुनाह हुए ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा नबी अफजल है ना, फिर आप उसका कलमा पढ़ें। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब मैं तुम्हें कहता हूं, जाओ ये सूदिया वाली तफसीर पास रखो, अशरफ अली थानवी का तर्जमा पास रखो, ये बाकी देवबंदियों और वाबियों के तर्जमे पास रखो, और तुम में से जो बड़े से बड़ा स्कॉलर है वो इस तरह के यहूदी और ईसाई का जवाब दे दे, मैं उसकी टांगों के नीचे से गुजरूंगा। लेकिन अब जरा सुनो, मैंने उसको नीचे बिठाया, मैंने कहा बेटा बैठ, अभी शायद तुझे पता नहीं, कुरान उर्दू में नहीं, कुरान अरबी में है, और अरबी के अंदर कहीं भी नहीं है कि अल्लाह ने माज़अल्लाह हमारे नबी के गुनाह हैं और अल्लाह ने वो बख्शे। कहा नहीं मौलाना साहब, ये आपके सऊदीया से जो तफसीर आती है उसमें भी लिखा है, जो आपके हाजियों को मिलती है उसमें भी लिखा है, आप जान नहीं छुड़ा सकते। मैंने उतारा तर्जमा कंजुल ईमान इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का, मैंने कहा बेटा जरा ये पढ़ क्या लिखा है, वहां लिखा हुआ उसने पढ़ा, ताकि तेरे सदके तेरे अगले गुनाह भी बख्शे जाए, तेरे सदके तेरे अगले उम्मतियों के गुनाह भी बख्शे जाए, तेरे पिछलों के गुनाह भी बख्शे जाए। मैंने कहा देख, जैसे तुम ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत की गुनाहों की बख्शिश की शफाअत का जरिया बनते हैं, इसी तरह कुरान ये बता रहा है कि नबी के वास्ते और वसीले से अल्लाह नबी के अगलों को भी बख्शेगा, नबी के पिछलों को भी बख्शेगा। यह है मामला। अगर फिर उसने थोड़ी ले दे की, मैं आज तक सोचता हूं कि अगर कंजुल ईमान ना होता तो मैं उस यहूदी और ईसाई को जवाब क्या देता। इसलिए अहमद रजा की कुरान फहमी दुनिया मानती है, और मैं आप हज़रात से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो तर्जुमे हैं कुरान पाक के, ये सिर्फ मैंने चंद आयतें पेश की हैं, ये सैकड़ों आयतें हैं जिनके तर्जुमे गलत हैं। और जिस तरह एक यहूदी, और एक मिनट थोड़ी देर पहले जब मैंने मकर हुआ मकर अल्लाह वाली आयत पढ़ी है, अगर यही तर्जमा शाह अब्दुल कादिर का तर्जमा उठाकर अगर एक सिख और हिंदू आपके सामने आकर बात करे और कहे कि तेरा खुदा फरेबी है, उसको क्या जवाब दोगे? इसलिए मुसलमानों, ये जो कहते हैं जी ये आपस में मौलवी लड़ते हैं, मौलवियों का दिमाग खराब नहीं है कि मौलवी लड़ते हैं। मौलवी जनाब पागल नहीं है। अगर वो कहते ना कि जब बोलिए तो फिर भांबड़ मचता है, अगर हम बोले तो आग चलती है, भांबड़ मचते हैं फिर, और ना बोले तो ईमान खराब होता है, अल्लाह के मुजरिम बनते हैं। लिहाजा जो मर्जी कोई करता रहे, आपको मेरा इस मेंबर का फर्ज था कि आपको बताएं। आज के बाद ये सुनने वाले गौर से सुनो, किसी एरे गेरे नत्थू गेरे के कुरान मजीद के तर्जुमे को बेशक इज्जत और अदब और एहतराम के साथ लाके तुम इस मस्जिद में मेरे पास आकर जमा करवाओ, और हर आदमी अपने घरों में और जहां भी वो तर्जमा पढ़ता है तो वो तर्जमा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का तर्जमा पढ़े। कौन सा? कंजुल ईमान। कौन सा तर्जमा पढ़ेगा? कंजुल ईमान शरीफ को तर्जमा पढ़े। और अगर नहीं तो फिर इन जवाबों के सवालों के जवाब तैयार करो, फिर क्या जवाब है तुम्हारे पास। और ये जो सऊदीया से आने वाली तफसीर है, ये असल फिरकावारियत ये फैला रही है। क्या ये फिरकावारियत नहीं है? इसके सफा नंबर 1069 सूरह नमल के अंदर लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम को तो नबूवत मिलने से पहले पता ही नहीं था, उनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि मुझे नबी बनाया जा रहा है। मैंने कहा लानती, तू कहता है कि नबी को पता ही नहीं था, वहम और गुमान में ही नहीं था कि मुझे नबी बनाया जा रहा है। हालांकि मेरे नबी तो फरमाते हैं मैं तो मां के पेट में था, लोहे महफूज के ऊपर चलती हुई कलम की आवाज को सुन रहा होता था। आप जब गुजरते थे आपकी वालदा पे दरख्त सलाम करके कहते थे ओ रसूल अकरम की मां तुम्हें सलाम हो। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं तो तब मर्तबा खत्म नबूवत पे फाइज था कि अभी आदम का जिस्म भी तैयार नहीं हुआ था। हाँ, तू क्या समझते हो जी ना वो हुजूर को और जी अचानक उन्हें पकड़ के नबी बनाएगा, उनको पता ही नहीं था। ला हौला
वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। और एक मोहल्ले का काउंसलर बनता है तो उसको पता होता है मैं बनने लगा हूं हैं, और तू जो कायनात का सबसे बड़ा मनसब नबुव्वत है, उसकी बाबत तू कहते है कि बस अचानक पकड़ के रब ने नबी बना दिया। तेरा तो ये नजरिया लोगों के ज़हनों में जाएगा कि बस इसका मतलब है कि अचानक अल्लाह ताला किसी बंदे को पकड़ते और पकड़ के नबी बना देता है। ला हौला वला कुव्वता, हालांकि कुरान कहते हैं अल्लाहु यअलमु हैसु यजलु रिसालता, और अल्लाह जानता है कि उसने अपने इस नबुव्वत के गोहर और नबुव्वत के मोती को किस सीप में जाकर डालना है और रखना है और कहां उसने नबुव्वत का मनसब अता फरमाना है। यह है कुरान और हदीस का फहम। हज़रात, और मुझे अल्लाह का शुक्र करना अदा करने और फख्र करता हूं मैं, अल्लाह का करम है कि मेरे सुनने वाला जाहिल या नहीं बैठा होता। मेरे सामने अल्लाह का करम है कि पढ़े लिखे नौजवान, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और अच्छे ओहदों पे आप लोग फायद होने वाले लोग और एजुकेटेड लोग आप यहां पर बैठे हुए हो। इसलिए यहां तक मुमकिन हो आगे इस दीन की तबलीग करो, इस मैसेज को आम करो, जितना मुमकिन हो इस बयानात की कैसेटें और ये चीजें आगे पहुंचाओ लोगों को, ताकि उन्हें ये मुफ्त की तफसीरें पढ़ने का खमियाजा ना भुगतना पड़े। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हैं और बात को खत्म करना चाहता हूं, वही इल्म की दुनिया का नैयर ताबा, कुरान फाहमी का वसीओ अरीज मलका रखने वाला, आशिकों का इमाम, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमा, इसी सफर अल मुज़फ्फर के महीने में आपका विसाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मुझे और आपको अकाबिर की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना